تو کبھی کبھار میں یہ کہتا ہوں آپ کو اپنے زبان کے ٹیسٹ کو چینج کر لینا چاہیے، قربان کر دینا چاہیے کسی دوسرے کا کاروبار چلانے کے لیے، دوسرے کی خوشحالی کے لیے۔ مطلب یہ نہ کہو کہ جی ہمیشہ میں نے اسی دکان سے جا کر جو ہے وہ کھانا کھانا ہے۔ آپ کبھی اس دکان پر بھی تو جائیں جہاں پہ کوئی رش نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ذریعے اس کے رزق کا وسیلہ بنا دے، آپ کے جانے سے ہی برکت اتنی پڑ جائے کہ وہاں پر لوگوں کا رش ہو جائے۔ آپ اپنے مزاج کو بھی چینج کریں نا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہ بات سوچنی ہے کہ ہمیشہ دنیا میرے مطابق چلے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اپنے مزاج کے اندر نرمی لے کر آئیں، اپنے برتاؤ کے اندر نرمی لے کر آئیں، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے مزاج کو چینج نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے آپ دنیا کے لیے بھی نہیں چینج کر سکتے کبھی بھی۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے دنیا کا کوئی بھی بندہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ جتنا مرضی آپ دوسرے کے ساتھ اچھا کر لیں، اس نے نہیں خوش ہونا آپ کے لیے۔ بعض اوقات جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے بعد وہ پھر باسمجھ ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں آہستہ آہستہ یہ بات آنے لگ جاتی ہے کہ یار میری والدہ کو اتنا نہیں پتہ جتنا مجھے پتہ ہے، میرے والد صاحب کو اتنا نہیں پتہ، ان کے اندر چونکہ ایج آتی جا رہی ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو ان کے اندر چڑچڑا پن آتا جا رہا ہے، ان کے رویے میں سختی آتی جا رہی ہے۔ بعض بچے یہ سوچتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہے، یہ حقیقت ہے کہ جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا ہے، جیسے جیسے ماں باپ جو ہیں وہ آگے اگلی ایج میں جاتے ہیں تو ان کے مزاج میں چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، یہ ان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ اس ایج میں جا کر ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے کہ تم لوگ بیڑا اٹھا لو کہ نہیں جی میں ہی اپنے باپ کو صحیح کرنا ہے۔ بھائی کر ہی نہیں سکتے آپ لوگ۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں چیز ڈال دی ہے نا، انہوں نے اسی حساب سے کرنا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ اور جو بوڑھا بندہ ہے، ان دونوں کی سٹیج ایک ہوتی ہے، وہ پہلی سٹیج ہوتی ہے اور وہ 7ویں سٹیج ہوتی ہے۔ وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کیا سمجھ ہوتی ہے؟ آپ اس کو نہیں پیار سے کرتے، آپ اس کو نہیں پیار سے بتاتے کہ جی یہ کام ٹھیک ہے یا یہ کام غلط ہے۔ وہ اس وقت جو ماں باپ کی حالت ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ جتنا مرضی ان کو سمجھا لیں، انہوں نے اپنے زاویے کے مطابق ہی سارا کام کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی والد صاحب جو ہے وہ آپ کے ٹھیک ہیں، نہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں، ہو سکتا ہے ان کے رویوں میں، ان کے مزاجوں میں جو ہے وہ سختی ہو، لیکن آپ نے یہ بیڑا تھوڑی اٹھایا ہوا ہے کہ جی میں نے اس ایج میں جا کر جو ان کی عادت کو چینج کر دینا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ عادت کو چینج کرتے 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 آپ ان سے بدتمیزی شروع کر دیں گے، بے ادب بن جائیں گے، اور بے ادبی جو ہے وہ تو پھر ہلاکت کا سبب ہے، ہلاک ہو جائیں گے پھر آپ لوگ اگر آپ ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو آپ بلکہ دعا یہ کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ پر اس طرح شفقت عطا فرما جیسے انہوں نے شفقت میں مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا رہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرتے رہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ دعا کریں۔ ایک انسان کے اس دنیا میں 3 باپ ہوتے ہیں، ایک تو اپنا یہ فادر والد صاحب، دوسرا باپ کون ہے؟ استاد، تیسرا باپ کون ہے؟ سسر۔ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے رہو کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے، یا آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے رہیں کہ جو میرا ہسبینڈ ہے وہ میرے ماں باپ کی تو خدمت کرے، میں بس ٹھیک ہے جیسے چل رہی ہوں سو چل رہی ہوں۔ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ استاد کا درجہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، استاد کا درجہ کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ استاد اس سیڑھی کی مانند ہے جس نے ایک جگہ پر سٹل رہنا ہے، لیکن اس نے اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے اوپر کھڑا کر کر کے اوپر تک پہنچانا ہے، ان کی منزل تک پہنچانا ہے۔ جب تک آپ ان 3 لوگوں کی عزت اپنے دل سے نہیں کریں گے نا، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کامیابی کی منزل حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رکھ لیں میری بات۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی بندہ اگر آپ فراموش کر بیٹھیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے یہ کہا جی کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنی کمر پر بٹھا کر پورا حج کیا ہے،
حج اور عمرہ میں بڑا فرق ہے. عمرہ بڑا آسان ہوتا ہے, حج بہت مشکل ہے. اسی لیے کہتے ہیں جوانی کا حج ہی حج ہوتا ہے, بڑھاپے میں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. یعنی مشکل ہے بہت زیادہ, پاؤں سوج جاتے ہیں, بڑی انتھک محنت ہے. تو اس بندے نے یہ کہا جی میں نے تو اپنی والدہ کو اپنی کمر پر بٹھا کر جو ہے وہ حج کی ہے, تو کیا میں نے حق ادا کر دی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جو 2 سال اپنی ماں کا دودھ پیا ہے نا, اس میں سے 1 گھونٹ کا صلہ بھی نہیں دیا, 1 گھونٹ کا بھی صلہ نہیں دیا. تو دیکھیں آپ, ایویں تو نہیں یہ کہا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ہو سکتا ہے آج آپ کی والدہ کو اتنا کچھ نہ پتہ ہو جتنا آپ کو پتہ ہے, لیکن انہوں نے بھی اپنے بال جو ہے وہ ویسے ہی سفید نہیں کیے. انہوں نے ایک پورا عرصہ گزارا ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیسے زندگی گزارتے ہیں. ماں باپ کو ناخوش کر کے آپ کبھی نہیں خوش ہو سکتے. اپنی زبان کی جو تیزی ہے نا, وہ آپ اس والدہ پہ مت آزمائیں جس نے آپ کو ایک ایک حرف بولنا سکھایا ہے. کئی بچے ایسے ہیں, وہ میرے پاس آتے ہیں تو وہ والدہ سے یا تو کبھی فون پہ بات ہوئی ہو, میں کہوں نا کروا دو, یا میں کبھی یہ کہہ دوں کہ اس کی والدہ ساتھ آئی ہوں, تو وہ میرے سامنے ہی کہہ دیتے ہیں اماں کیا کر رہی ہو, کیا کر رہی ہو, اماں کیا کر رہی ہو, یار اچھا چپ کر جائے, سر کو بولنے دے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو جو ماں کا ادب نہیں کر سکتا اس نے میرا کہاں سے ادب کرنا. ہاں ہو سکتا ہے وہ ڈر کے مارے تھوڑی دیر چپ ہو جائے اور میرے سے نہ وہ بولے, لیکن اس کے دل میں زیادہ دیر تک عزت نہیں رہ سکتی. اسی طرح سے ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے تھے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دور ایک کسائی ہے, وہ تمہارا ساتھی ہوگا. انہوں نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام پیغمبر, میرے ساتھ ایک کسائی ہوگا, کسائی میں کوئی نہ کوئی تو خاص بات ہے. وہ وہاں پہ چلے گئے کسائی کے پاس, اس کی نارمل روٹین کو دیکھا. کسائی جو ہے وہ گوشت بنا رہا تھا, بیچ رہا تھا, اور اس کے بعد جب شام ہوئی وہ وہیں پر بیٹھے رہے, دیکھتے رہے. شام ہوئی وہ گھر جانے کی تیاری میں لگ گیا, تھوڑا سا گوشت بچ گیا تھا, وہ اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر چلنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اجازت مانگی کہ میں جو ہے وہ آپ بتایا نہیں کہ میں موسیٰ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا جی کہ میں بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا چلو آ جاؤ. گھر پہ گیا, گھر پہ جا کر دیکھا وہ فوری طور پر اپنے وہ باورچی خانے میں چلا گیا. وہاں پر جا کر اس نے جو ہے وہ آٹا گوندا, روٹیاں بنائیں, جو گوشت لے کر آیا ہوا تھا وہ ہانڈی پہ چڑھایا اور ہانڈی تیار کرنے لگ گیا. جب ہانڈی تیار ہو گئی کمرے میں گیا, کمرے میں ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی. انہوں نے اس کو کمر سے لگایا, اس بندے نے, کسائی نے, اور لقمہ بنا بنا کر جو ہے وہ ان کو دینے لگا. جب کھانا کھلا لیا, وہ اس کی والدہ تھی, اس والدہ نے ان کے کان میں کچھ کہا, اس کسائی کے کان میں. حضرت موسیٰ وہ حیران ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے اس کسائی سے پوچھا, اس نے کہا جی کہ یہ میری والدہ ہے, میں صبح جانے سے پہلے ان کو دیکھ کر جاتا ہوں, ان کو مل کر جاتا ہوں, جب میں شام کو واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے میں ان کا کھانا خود تیار کرتا ہوں, ان کو کھانا کھلاتا ہوں, پھر میں اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا یہ جو تمہارے کان میں انہوں نے کہا تھا کھانے کے بعد, تو وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ ویسے ہی, میری ماں ظاہر بات ہے ایک بوڑھی ایج کی ہو گئی ہیں, تو وہ ہر کھانے کے بعد جو ہے نا وہ مجھے دعا دے دیتی ہیں کہ اللہ جنت میں جو ہے نا وہ تمہیں موسیٰ کے ساتھ رکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے, میں ہی موسیٰ ہوں, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے وہ جنتی ہے, تو تم ہی جنت میں میرے ساتھ ہوگی. تو آپ دیکھیں پھر والدہ کا کتنا زیادہ مرتبہ ہے. ہم لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھتے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کسی جگہ پر گئے ہیں نا, ریسٹورنٹ میں, ساری فیملی مل کر, فادر بھی ہیں, مدر بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, ہم لوگ بھی ہیں, تو ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ یار کھانے کا پہلا لقمہ, فار ایگزامپل کوئی بھی چیز منگوائی ہے, کھانے کی پہلی چیز ہماری پلیٹ میں آ جائے, اور ہر ماں یہ کوشش کرتی ہے کہ میرے بچے کو پہلے ملے. لیکن بچے کا یہ فرض بنتا ہے کہ نہیں, پہلے باپ
پھر ماں، پھر بڑا اور اس کے بعد میں. تو دوسروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ تو یار بہت ضروری ہے آپ کو آپس میں بات کرتے ہوئے بھی بڑے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے. اگر دو سہیلیاں بات کر رہی ہیں، دو دوست بات کر رہے ہیں، تو آپ اپنی آواز کو نیچے رکھیں. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، اور سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اونچی بولنے والا ہے وہ گدھے کی آواز سے مشابہت رکھتا ہے.